آرٹ یا فن حسن کے تخلیقی اظہار کا ہنر آرٹ کہلاتا ہے۔ اسے جمال آفرینی کی اولین اصطلاح بھی کہا جاتا ہے۔ زندگی کے واقعات کو جمالیاتی اظہار دینا آرٹ کا منصب ہے۔ گویا آرٹ زندگی کے واقعات کی جمالیاتی تصدیق یا تردید کا نام ہے۔ آرٹ صورت آفرینی کا ایسا عمل ہے جس میں انسانی ذات کو مختار کل کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ آرٹ کے زمرے میں شاعری، ادب، موسیقی، مصوری اور بت تراشی آتی ہیں۔ ان تمام فنون میں ذریعہ اظہار مختلف ہے۔ تخیل کی کارفرمائی کی سطحیں بھی جداگانہ ہیں، لیکن ان سب کے پس پردہ جمالیات کی عملداری کی قوت اصولی اعتبار سے ایک ہی ہے۔ آرٹ کے لیے ہیئت یعنی فارم، شکل و صورت اور پیکر ناگزیر ہیں۔ جو ہی فطرت کے خارجی مظاہر پر روح انسانی اس طرح عمل کرے کہ وہ کسی شیپ میں ظہور پذیر ہو جائے تو آرٹ جنم لیتا ہے۔ یوں آرٹ کی یہ تعریف بھی قابل غور ہے کہ آرٹ فطرت کے خام مواد پر یا مظاہر فطرت پر روح انسانی کے عمل کا نام ہے۔ کیسرر کا قول ہے کہ فن کی ایک تعریف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک علامتی زبان ہے۔ ادب یا لٹریچر، اس سے شائستگی، لحاظ، تمیز، تہذیب اور علم زبان مراد لیا جاتا ہے۔ ادب کی اصطلاح فن کے ایک مقبول تخلیقی شعبے سے متعلق ہے، لیکن مجلسی آداب، مہمان نوازی، تعلیم و تعلم، صرف و نحو اور زباندانی کے مفاہیم بھی اسی میں شامل ہیں۔ ابن خلدون نے ادب کو علم قرار دیا۔ کچھ عرصہ یہ اصطلاح منشی گری اور انشا نگاری کے لیے بھی رائج رہی ہے۔ ادب میں تخلیقیت کا عنصر کب اور کیسے شامل ہوا کچھ علم نہیں۔ بہرحال وہم و خیال، تصور و تخیل کی کرشمہ سازیوں نے اس اصطلاح کو جدید پیرہن عطا کیا ہے۔ مغربی ناقدین نے حسب ذیل تعریفات بیان کی ہیں۔ مائکین لکھتا ہے، قدرت نے انسان میں جو سرمدی صلاحیتیں ودیعت کی ہیں ان کا اظہار ادب ہے، جبکہ نیومن نے زبان اور الفاظ کے ذریعے سے انسانی افکار و خیالات اور محسوسات کے اظہار کو ادب قرار دیا ہے۔ میتھیو آرنلڈ کا خیال ہے، وہ تمام علم جو کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے ادب ہے۔ ان سب تعریفوں میں تحریر کو ادب کی جان ٹھہرایا گیا ہے۔ اگر آرنلڈ کی تعریف کو لائق اعتنا سمجھا جائے تو پھر جیومیٹری کے مسائل، معاشیات کے اصول اور ہندسہ کے قواعد سب کچھ ادب ہے۔ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا ادب اپنے مخصوص معنوں میں تخلیقی اسالیبی اظہار یعنی ناول، ڈرامہ، شاعری، افسانہ اور انشائیہ سے متعلق ہے۔